آرچر نے انہیں جاتے دیکھا اور پھر ولا کا بیرونی دروازہ بند کرتے ہوئے اندر چلا گیا۔ گرین ولی رہائشی کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ آرچر کے پوچھنے پر اس نے بنگلے پر ہونے والی کارروائی تفصیل سے بتائی کہ کس طرح سیگیٹی اور اس کا ساتھی اندر داخل ہوئے، کس طرح انہوں نے ہیلگا کو دھمکایا کہ وہ مجھے اغوا کر رہے ہیں، آزاد کرانے کے لیے مطلوبہ رقم سے بعد میں آگاہ کر دیں گے، اور یہ کہ اگر ہیلگا نے پولیس میں رپورٹ کی تو میری خیریت نہیں۔ ہیلگا بری طرح خوفزدہ اور نروس نظر آ رہی تھی۔ یقین ہے کہ وہ پولیس کو اطلاع نہیں دے گی۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں اس کے قبضے سے آزاد ہو کر کتنی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اس نے آخر میں کہا۔ اپنی باتوں میں مشغول آرچر اور گرین ولی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ولا سے کچھ فاصلے پر جا کر سیگیٹی نے کار روک لی تھی اور بیلمونٹ برنی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ولا واپس آیا، عقبی دروازے کا قفل توڑ کر اندر داخل ہوا اور رہائشی کمرے کے دروازے سے کان لگا کر آرچر اور گرین ولی کی باتیں سننے لگا۔ گرین ولی بتا رہا تھا کہ ہیلگا بری طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ رقم کی ادائیگی میں ذرا بھی تعامل نہیں کرے گی۔ ہم کامیابی کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، آرچر نے کہا۔ کل میں اس سے ملنے جاؤں گا اور یہ وہی ملاقات ہوگی جس کا خواب میں مہینوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، گرین ولی سنجیدگی سے بولا۔ $2 ملین بڑی رقم ہوتی ہے اور ہر اعتبار سے اپنے اندر تحریص اور لالچ کا عنصر رکھتی ہے۔ رقم تمہارے سوئس اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے گی، مگر میرا حصہ مجھے ضرور مل جائے گا۔ آرچر نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا وہ اتنی پست سطح پر آ گیا ہے کہ ایک دیوس بھی اسے قابل اعتماد نہیں سمجھتا؟ بے شک تمہارا حصہ تمہیں ضرور ملے گا، آخر ہم دونوں اس پلان میں شامل ہیں۔ یہ تم کہہ رہے ہو، مگر مجھے کس طرح اطمینان ہو، اور میرا اطمینان ہونا ضروری ہے۔ اگر تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے تو پھر تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسے کوئی ذاتی مسئلہ مت سمجھنا، گرین ولی نے کہا۔ تو بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ بینک چلوں گا، تم میرے نام سے ایک الگ اکاؤنٹ کھولو گے، اور جب $2 ملین تمہارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے تو ان میں سے نصف میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، آرچر نے جواب دیا۔ کیش حاصل کرنے کے لیے ہیلگا کو اپنے حصے فروخت کرنے پڑیں گے۔ میں اسے اس کام کے لیے 3 دن سے زیادہ نہیں دوں گا۔ اس دوران ہم اسی ولا میں رہیں گے، خاص طور سے تمہیں بالکل باہر نہیں نکلنا ہے۔ میں نے فریج میں کھانے پینے کی وافر اشیاء رکھ دی ہیں۔ حفاظت کے نقطہ نظر سے یہ ولا بہت محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ مجھے ایک ضروری کام بھی کرنا ہے۔ آرچر نے اٹھ کر الماری سے ایک پولارائڈ کیمرہ نکالا۔ یہ کس لیے ہے؟ ثبوت بنانے کے لیے، اور الماری سے ٹماٹو کیچپ کی ایک بوتل نکالی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان چیزوں سے کیا ثبوت بناؤ گے؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے، آرچر مسکرایا۔ ان 2 چیزوں کی قیمت $2 ملین کے برابر ہے۔ بیلمونٹ ساری گفتگو بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ تمہارا چہرہ اور کپڑے کچھ گندے ضرور ہوں گے، آرچر نے اپنی بات جاری رکھی، مگر دولت کمانے کے لیے تمہیں یہ گندگی برداشت کرنی پڑے گی۔ میں یہ ٹماٹو کیچپ تمہارے چہرے اور کپڑوں پر لگاؤں گا، پھر تم فرش پر لیٹ جاؤ گے اور میں تمہارے فوٹو اتاروں گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب میں یہ فوٹو ہیلگا کو دکھاؤں گا تو وہ رقم ادا کرنے پر فوراً تیار ہو جائے گی۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اسے ہر قسم کے تشدد سے نفرت ہے، بلکہ وہ اس سے خوف کھاتی ہے۔ اب گرین ولی کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ بہت شاندار آئیڈیا ہے، وہ بولا۔ میں تیار ہوں، جس طرح چاہو فوٹو اتار لو۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ کافی سے زیادہ باتیں سن چکا ہے، بیلمونٹ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے ولا سے باہر نکلا اور اس جگہ پہنچا جہاں سیگیٹی کار میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کار میں بیٹھتے ہی سیگیٹی نے انجن اسٹارٹ کیا اور تیزی سے روانہ ہو گیا۔ لکی بیلانی ایک چھوٹی سی دکان کا مالک تھا جس میں ہر قسم کی اٹالین چیزیں فروخت ہوتی تھی۔ دکان کے اوپر وہ اپنی موٹی بیوی کے ساتھ رہتا تھا جس کا نام ماریا تھا۔ اس کے 8 بچے تھے، سب کے سب کما رہے تھے اور گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ لکی ان کی کمی بہت زیادہ محسوس کرتا تھا۔ آخری بیٹے کے جانے سے قبل لکی نے اپنی دکان کے عقبی پلاٹ میں ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر بنا لیا تھا جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، اور پہلے یہاں اس کا بیٹا رہتا تھا۔ برنی آیا تو لکی نے اسے اسی کمرے میں ٹھہرا دیا۔ تقریباً 15 سال پہلے لکی نیپلز میں مافیا کا ڈان تھا۔ اب اس کی عمر 74 سال تھی اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ ریٹائر ہو گیا تھا۔ لیکن جو ایک مرتبہ ڈان بن جائے، مزاجن وہ ہمیشہ ڈان ہی رہتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ برنی کے تعلقات نیپلز میں مافیا کے لوگوں سے ہیں
اور اگر وہ برنی کا کوئی کام کرے گا تو وہ لوگ اعتراض نہیں کریں گے۔ مجھے اس مادام ردلف کے بارے میں بتاؤ، برنی نے پوچھا۔ 11 بجنے والے ہیں، سیگیٹی اور بلموٹ نے کام شروع کر دیا ہوگا۔ لکی نے، جو ہمیشہ خود کو باخبر رکھتا تھا، بتایا کہ مادام ردلف اپنے شوہر ہرمین ردلف کے انتقال کے بعد اس کی تمام دولت کی مالک بن چکی ہے اور ردلف الیکٹرانک کارپوریشن کی سربراہ ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی 60 سے 80 ملین ڈالر رکھتی ہے، حد سے زیادہ جنسیت پسند ہے۔ ردلف کے مرنے کے بعد جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ محتاط ہو گئی تھی، لکی نے آخر میں کہا، مگر آج کل ایک انگریز گرینڈ ولی پر فریفتہ ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ اس بنگلے میں رہ رہی ہے۔ یہ گرینڈ ولی کون ہے؟ بہت خوبصورت آدمی ہے، بظاہر دولت مند معلوم ہوتا ہے، مگر ممکن ہے وہ سب کچھ ظاہری دکھاوا ہو۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں معلوم، مگر کافی مدت جرمنی میں رہتا رہا ہے۔ کچھ آرچر کے بارے میں بھی جانتے ہو؟ برنی نے پوچھا۔ آرچر کچھ مدت پہلے ردلف کے سوئس اکاؤنٹ کا نگراں تھا، خود بھی دولت مند تھا، لوزانے کی ایک قانونی فرم کا پارٹنر تھا، اور جن دنوں ردلف اس بنگلے میں آ کر قیام پذیر رہتا، اکثر اس کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، مگر اچانک اس کی آمد و رفت ختم ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ ردلف کے اکاؤنٹ میں غبن کے سلسلے میں مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ ردلف کی بیوی سے اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ اوکے لکی، برنی نے سر ہلایا، اب تم آرام کرو، میں نے ایک اسکیم سوچی ہے، اگر کامیاب ہو گئی تو کچھ نہ کچھ مال ہاتھ آ جائے گا۔ لکی برنی سے رخصت ہو کر اپنے اپارٹمنٹ میں آ گیا، اپنی بیوی کو بتایا کہ اس کا ایک دوست اور اس کے ساتھی آئے ہوئے ہیں، ممکن ہے ان کے لیے ناشتے کھانے کا انتظام کرنا پڑے۔ بیوی نے خاموشی سے سن لیا، وہ گزشتہ 50 سال سے اسی خاموشی کے ساتھ لکی کی خدمت گزاری کرتی چلی آ رہی تھی۔ آدھی رات سے کچھ پہلے سیگیٹی اور بلموٹ بھی برنی کے پاس پہنچ گئے، اغوا کی کامیاب واردات کے بارے میں بتایا، پھر بلموٹ نے آرچر اور گرین ولی کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی دہرا دی۔ ذرا سوچو تو، اس نے آخر میں کہا، وہ دونوں اس عورت سے 2 ملین ڈالر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں اناڑی اور ناتجربے کار ہیں، برنی نے تبصرہ کیا۔ یہ عورت 60-70 ملین ڈالر کی مالک ہے۔ ابھی کچھ دن قبل روم میں ہمارے ساتھیوں نے ایک آدمی کو اغوا کر کے 7 ملین ڈالر وصول کیے ہیں۔ اب ان حالات میں ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد وہ نصف گھنٹے تک دونوں سے باتیں کرتا رہا۔ ہمارا حصہ کتنا ہوگا؟ سیگیٹی نے بعد میں پوچھا۔ اس پر بعد میں بات کریں گے، ابھی تو مزید کچھ کام کرنا ہے۔ بہرحال رات زیادہ ہو گئی ہے، میں سونا چاہتا ہوں، تم بھی آرام کرو، مگر تمہیں فرش پر سونا پڑے گا، برنی نے جواب دیا۔ ہیلگا کی آنکھ کھلی تو اس نے ہاتھ سے گرین ولی کو ٹٹولنا چاہا، مگر وہ بستر پر نہیں تھا۔ قریب ہی میز پر رکھی گھڑی میں 10 بجے تھے۔ ہیلگا نے سوچا کہ شاید وہ غسل کر رہا ہو، مگر پھر اچانک اسے گزشتہ رات کا واقعہ یاد آیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسی وقت دروازے پر دستک دی گئی اور پھر ہینکل کمرے میں داخل ہوا۔ ہیلگا کو یاد آیا کہ پچھلی رات وہ مکمل طور پر اپنا صبر و ضبط کھو بیٹھی تھی۔ جب وہ دونوں نقاب پوش گرین ولی کو اغوا کر کے لے گئے تو ہیلگا چیختے ہوئے ہینکل کے کمرے کی طرف بھاگی اور اس سے لپٹ گئی۔ ہینکل اسے کسی بچے کی طرح تسلی دیتے ہوئے واپس اس کے کمرے میں لایا اور اسے بستر پر لٹا دیا اور خود اس کا ہاتھ پکڑے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ہیلگا نے ہسٹریائی انداز میں ہینکل کو اغوا کے متعلق بتایا۔ میں اسے کھو کر زندہ نہیں رہ سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اسے واپس آنا ہی چاہیے، بتاؤ ہینکل میں کیا کروں؟ پریشان مت ہو، خود پر قابو پاؤ، آج کل ایسی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، میں اس سے محبت کرتی ہوں، میرے لیے یہ تصور ناقابل برداشت ہے کہ وہ ان ٹھگوں کے قبضے میں ہے، اب وہ میرا سب کچھ ہے، میری زندگی اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ مادام ردولف، اچانک ہینکل کے لہجے میں سختی آ گئی، تم بچکانہ حرکتیں کر رہی ہو، خود پر قابو پاؤ، ہمیں پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہیلگا چیخی، ہم پولیس سے رجوع نہیں کر سکتے، اگر پولیس نے اس معاملے میں دخل دیا تو وہ لوگ گرین ولی کو ہلاک کر دیں گے، تم نہیں جانتے وہ کتنے بے رحم اور سنگ دل ہیں۔ تب پھر ہمیں مطالبے کی رقم کا پیام ملنے کا انتظار کرنا چاہیے، مگر پلیز مادام خود کو کنٹرول کرو۔ لیکن ہیلگا کا غم و غصہ ضبط کی حد سے باہر تھا، وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے روتے ہوئے بستر پر لڑک گئی۔ ہینکل نے اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا، پھر باتھ روم میں گیا اور وہاں سے خواب آور دوا کی 4 گولیاں لا کر پانی میں گھولیں۔ لو، اسے پی لو، اس نے ہیلگا سے کہا۔ میں نہیں پیوں گی، نہیں پیوں گی۔
اسے پیو اور یہ احمقانہ طرز عمل بند کرو، ہینکل نے ڈانٹنے والے لہجے میں کہا۔ ہیلگا نے خاموشی سے تعمیل کی اور ہینکل تب تک اس کے پاس بیٹھا رہا جب تک وہ دوا کے اثر سے سو نہیں گئی، یہ یاد کرتے ہوئے کہ رات میں اس کا طرز عمل کیا تھا اور ہینکل نے کس طرح اسے سنبھالا۔ ہیلگا کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں حیران ہوں کہ تمہاری مدد کے بغیر میں کیا کرتی، اس نے خجل لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں مادام، مجھے امید ہے کہ مسٹر گرین ولی 1-2 دن میں واپس آ جائیں گے اور آپ پھر سے خوش ہو جائیں گی۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ تاوان کی رقم آج بتائی جائے گی، پھر کیا وہ فون کریں گے؟ عام طریقہ تو یہی ہے، ہینکل نے جواب دیا۔ میں آپ کے لیے غسل کا پانی تیار کرتا ہوں، آپ نہا لیں۔ اس دوران میں فون آیا تو میں بات کر لوں گا۔ یہ دن آپ کے اعصاب کے لیے تھکانے والا ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک خاتون کسی مشکل کا سامنا اسی وقت بہتر انداز میں کر سکتی ہے جب وہ جسمانی طور پر بھی بہتر ہو۔ ہینکل چلا گیا تو ہیلگا نے آنسو بہاتے ہوئے سوچا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ اس نے خود کو سنبھالا، غسل کیا، لباس تبدیل کیا۔ میں ہیلگا ریڈلف ہوں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ میں گرین ولی سے محبت کرتی ہوں، وہ میرے پاس واپس آ جائے گا۔ میں دنیا کی ایک دولت مند عورت ہوں، میرے پاس دولت کی تلسمی چابی ہے۔ میں گرین ولی کو دوبارہ حاصل کر لوں گی، خواہ اس کے لیے مجھے کتنی ہی دولت خرچ کرنی پڑے۔ 11:15 تک کوئی فون نہیں آیا۔ آخر وہ کب فون کریں گے؟ اس نے ہینکل سے پوچھا۔ فون تو وہ ضرور کریں گے مادام، مگر آپ اسے ایک طرح کی اعصابی جنگ کہہ سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے اعصاب بہت مضبوط ہیں۔ میں اس خیال سے پریشان ہوں کہ وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ تصور بھی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مگر وہ اسے کوئی نقصان کیوں پہنچائیں گے؟ وہ کچھ ایسے ہی خوفناک اور تشدد پسند آدمی معلوم ہو رہے تھے۔ میرے خیال سے آپ تھوڑا بہت کھانا کھا لیں، آپ کو اپنی توانائی برقرار رکھنی ضروری ہے۔ تب اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ ہیلگا کے ہاتھ میں مارٹینی کا گلاس تھا۔ وہ چونک کر اچھلی تو شراب چھلک گئی۔ اپنے اعصاب پر قابو رکھیں مادام، ہینکل نے بڑے سکون سے کہا۔ غالباً یہ پوسٹ مین ہوگا، میں دیکھتا ہوں۔ مگر جب ہینکل نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے آرچر کھڑا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گھور کر دیکھا۔ کیسے ہو ہینکل؟ آرچر چہکتے ہوئے لہجے میں بولا۔ مجھے بھول تو نہیں گئے ہوگے؟ تم مسٹر آرچر ہو؟ ہینکل کے فولادی اعصاب ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے تھے۔ ٹھیک پہچانا، میں مادام ریڈلف سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مادام ریڈلف گھر میں موجود نہیں ہے، اس سے جا کر کہو کہ میں مسٹر گرین ولی کے مفاد کے سلسلے میں آیا ہوں۔ آرچر نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ ہینکل نے آرچر کو گھور کر دیکھا۔ آرچر بدستور مسکراتا رہا۔ انتظار کرو۔ ہینکل نے آرچر کے خستہ لباس پر نظر ڈالی اور دروازہ بند کر دیا۔ ہیلگا بڑی اضطرابی کیفیت میں ہینکل کی واپسی کی منتظر تھی۔ مادام، مسٹر آرچر آئے ہیں۔ کون؟ ہیلگا چوکی۔ مسٹر جیک آرچر، ہینکل نے دہرایا۔ ہیلگا کی آنکھوں سے غصہ ظاہر ہوا۔ آرچر؟ اسے یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اسے دھتکار کر بھگا دو، میں اس آدمی کو اپنے گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میرا مشورہ ہے مادام کہ آپ اس سے مل لیں، ہینکل نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسٹر گرین ولی کے مفاد میں بات کرنے آیا ہے۔ یہ ہیلگا کے لیے ایک زبردست شوق تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ کیا اس واردات کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے؟ معلوم نہیں مادام، مگر اندازہ یہی ہو رہا ہے۔ ہیلگا کی فولادی قوت ارادی جاگ اٹھی۔ وہ رہائشی کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کے ذہن میں اس وقت کا تصور ابھرا جب اس نے آرچر کو تہخانے میں قید کر دیا تھا اور وہ اس قید سے گھبرا کر ٹوٹ گیا تھا۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس نے آرچر کو ایک بڑی شکست دی تھی، اور وہ بھی اس وقت جب آرچر خود کو فتح یاب خیال کر رہا تھا۔ وہ آرچر کو تقریباً 20 سال سے جانتی تھی۔ جب وہ اور آرچر اس کے والد کی فرم میں کام کرتے تھے تب وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ یہ آرچر تھا جس نے اسے ریڈلف سے شادی کرنے پر آمادہ کیا تھا تاکہ وہ یعنی آرچر سوئٹزرلینڈ میں ریڈلف کا اکاؤنٹ حاصل کر لے اور اس اکاؤنٹ کے تمام معاملات اس کے ہاتھ میں آ جائیں۔ اس نے ریڈلف کے اکاؤنٹ سے $2 ملین نکالے اور انہیں اپنی حماقت سے اسٹاک مارکیٹ میں ضائع کر دیا۔ پھر اس نے ہیلگا کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ ہیلگا اس خبر کے بارے میں ریڈلف کو کچھ نہ بتائے، لیکن اس نے بلیک میل ہونے سے انکار کر دیا اور اسے ایسی شکست دی کہ آرچر کو بھاگنا پڑا۔ وہ ایک بار اسے ہرا چکی ہے تو دوبارہ بھی ہرا سکتی ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اسے اندر بھیج دو، اس نے ہینکل کو مخاطب کیا۔ میں اس سے اکیلے میں بات کروں گی۔ بہت اچھا مادام، ہینکل نے جواب دیا اور دروازے کی طرف جاتے ہوئے ریڈیو ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کر دیا۔
آرچر بڑی شان سے مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ہیلو ڈیئر ہیلگا، وہ بولا، تم سے دوبارہ مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ ہم کافی مدت کے بعد مل رہے ہیں نا؟ ہیلگا ساکت کھڑی اسے سخت نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سرتاپا اس کا جائزہ لیا اور اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تم مجھ میں بڑی تبدیلی دیکھ رہی ہو، آرچر نے کہا۔ دراصل آج کل حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، مگر پانی چڑھ رہا ہے۔ وہ بغیر اجازت بیٹھ گیا۔ مگر تم حسب معمول بہت متاثر کن نظر آ رہی ہو۔ میں واقعی حیران ہوں کہ اتنی عمر ہونے کے باوجود تم یہ سب کچھ کیسے کر لیتی ہو۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آدمی کے پاس دولت ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ میں بھی اگر میرے پاس دولت ہو شاندار نظر آ سکتا ہوں، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ تم نے مجھے پستی کے گڑھے میں دھکیل دیا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ ہیلگا کے لہجے میں فولاد جیسی سختی تھی۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ تم اسے انتقام کہہ سکتی ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ کب کی بات ہے؟ غالباً 10 ماہ پہلے کی، جب تم نے کہا تھا کہ چاروں اکے تمہارے ہاتھ میں ہیں، اور اب میری باری ہے کہ تم سے یہی بات کہہ سکوں۔ ہیلگا نے کوئی جواب نہیں دیا تو آرچر نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں اکثر اس لمحے کا خواب دیکھتا رہا ہوں جب میں تمہیں کڑوے گھونٹ پینے پر مجبور کر سکوں، جس طرح کبھی تم نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ ایک ذہین بین الاقوامی وکیل ہونے کے باوجود ہیلگا کے والد کو پرانی دقیانوسی کہاوتیں اور محاورے پسند تھے۔ وہ اکثر ہیلگا سے کہتے تھے کہ جیسا تم بوؤ گی ویسا ہی کاٹو گی۔ حملہ کرنا دفاع کرنے سے بہتر ہے۔ یہ محاورے ہیلگا کو آج بھی یاد تھے۔ ایک مرتبہ جب ہیلگا ایک مسئلے سے دوچار تھی تو اس کے والد نے کہا تھا، اگر تم کسی مشکل صورتحال میں پھنس جاؤ تو اپنے مخالف کو بولنے کا موقع دو، اپنے دشمن کو پہچانو، اس کے بارے میں توجہ سے ہر بات سنو، تمہیں کوئی نہ کوئی کمزور پہلو مل جائے گا۔ یہ بہت مفید نصیحت تھی اور ہیلگا نے اسے یاد رکھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ کچھ دیر بعد آرچر نے پوچھا۔ میں سن رہی ہوں۔ ہاں، تم ہمیشہ ایک اچھی سامع رہی ہو، بہت اچھا بلف بھی کر لیتی ہو، مگر ہیلگا اس مرتبہ چاروں اکے میرے ہاتھ میں ہیں۔ مطلب کی بات کرو۔ آخر ہیلگا بولی، میرا خیال ہے دولت کے لیے آئے ہو۔ تمہاری حالت اتنی خستہ ہے کہ دولت کی ضرورت لازمی ہوگی۔ آرچر کو خجالت محسوس ہوئی۔ غبن کرنے سے پہلے وہ ہمیشہ اپنی ظاہری ٹپ ٹاپ پر بڑا فخر کرتا تھا۔ ایک دن میں 2 مرتبہ لباس تبدیل کرتا تھا، دن میں 2 مرتبہ شیو بناتا تھا۔ چونکہ تم نے مصیبت کے وقت میری مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے زندگی تو دشوار ہونی ہی تھی۔ تمہارے ساتھ مشکل یہ تھی کہ تم خائن بن گئے، تم نے جال سازی بھی کی اور آخر میں مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش بھی۔ اپنی اس حالت کے تم خود ہی ذمہ دار ہو۔ مجھ سے بات کرنے کا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ آرچر کے لہجے میں اچانک سختی آ گئی۔ لیکن میں نے جو کہا وہ سچ ہے۔ کیا تم اس سے انکار کرو گے کہ تم نے سوئس اکاؤنٹ میں غبن کیا تھا، یا پھر اب تم نے جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیا ہے؟ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ پہل ہیلگا کے ہاتھوں میں جا رہی ہے، آرچر نے حملے کا فیصلہ کیا۔ میں نے تمہارے ملازم کو بتایا تھا کہ میں گرین ویلی کے مفاد کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ آرچر نے ہیلگا کو گرین ویلی کے نام پر چونکتے محسوس کیا، مگر وہ اب بھی سر اٹھائے بیٹھی سخت نظروں سے گھور رہی تھی۔ تو پھر؟ یہ ایک عجیب کہانی ہے۔ بیٹھ جاؤ، بتانے میں کچھ وقت لگے گا، آرچر نے کہا۔ تمہارا کسی بت کی طرح کھڑے رہنا مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے۔ ہیلگا ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ آرچر نے میز پر وڈکا مارٹینی کی بوتل اور گلاس رکھے دیکھے۔ یہ غالباً وڈکا مارٹینی ہے جو تم عموماً پیتی ہو۔ بات یہ ہے ہیلگا کہ میں نے مہینوں سے وڈکا مارٹینی نہیں پی ہے۔ وہ آگے بڑھا، گلاس میں ہیلگا کی چھوڑی ہوئی شراب میں بوتل سے مزید مارٹینی انڈیلی، اسے ایک ہی سانس میں پی گیا، پھر گلاس کو دوبارہ بھر کر اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک عجیب کہانی ہے۔